السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آج کل غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ اس کے شروع کے 5 اشعار کا مطلب اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ایک تسلسل سے آپ اس غزل کو سمجھ سکیں۔ اب اس کا اگلا شعر ہے کہ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو اگر یہ شرار ہوتا۔ اب اس میں ایک مشکل لفظ ابھی آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شرار۔ شرار کا مطلب ہوتا ہے کہ چنگاری، اور رگ سنگ کہتے ہیں، آپ نے پتھر دیکھے ہوں گے، پتھروں کے اوپر جو پختہ پتھر ہوتے ہیں چکنے، ان کے اوپر عموماً آپ کو سفید سفید لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لکیر کو رگ سنگ کہتے ہیں۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو رگ سنگ یعنی پتھر کی رگیں۔ تو اس میں اور کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ اب اس کا صرف ہم شرح کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غم ایسی مار دینے والی چیز ہے کہ اگر یہ چنگاری بن کر یعنی شرار بن کر پتھر کی رگ میں بھی داخل ہو جائے تو اس سے بھی لہو بہنے لگے، اور پھر ایسا لہو بہے کہ پھر روکے نہ روکے۔ ظاہر ہے جو چیز بے حس پتھر کی رگوں سے بھی لہو ٹپکا سکتی ہے، اس سے انسان کے دل پر جو کہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کیا نہیں گزرے گی۔ تو اچھا خوبصورت شعر ہے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے شعر کی طرف۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پک کہاں بچے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اس میں مشکل لفظ میرے خیال میں تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے جاں گسل، یعنی گھلا دینے والا، جان کو ہلاک کر دینے والا، مار دینے والا، اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو اس کی شرح جو ہے ہم یوں کریں گے کہ غم یقیناً انسان کو کھا جاتا ہے، وہ بہت دھیرے دھیرے اپنا اثر کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ اس کا معاملہ آن پڑا ہے ہمارے دل کے ساتھ، اس لیے ہم غم سے بچ نہیں سکتے۔ فرض کر لیجئے کہ ہم نے عشق کا غم نہ لگایا، مگر ہمارے دل کی طبیعت اور فطرت ایسی ہے کہ کسی نہ کسی غم سے وہ یقیناً اپنا رشتہ قائم رکھے گا۔ اگر عشق کا غم نہیں ہوگا تو زمانے کے دوسرے غموں میں وہ رچ جائے گا۔ بہرحال دل غموں سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حساس دل میں اگر عشق کا غم نہیں ہوگا تو اور بہت سارے غم ہوں گے۔ غم روزگار جو ہے اصل میں صرف یہ نہیں کہ روٹی روزی کمانے کی بات ہے۔ غم روزگار سے ان کا مطلب ہے کہ دنیا میں اور بہت سارے تفکرات ہیں، بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی فکر ہمارے ساتھ لگی رہے گی، کیونکہ یہ کہاں بچیں کہ دل ہے۔ دل حسن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا ایک حساس دل ہے، تو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حساس آدمی اگر وہ کسی سے یہ روایتی مرد عورت والا عشق نہیں کر رہا ہوگا تو بھی وہ اپنا دل جلانے کے لیے کوئی اور حساس اپنے ذہن میں خیال پیدا کر لے گا یا کسی اور مشکل کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جیسا دور چل رہا ہے، مرزا نے تو خیر 150 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، اس میں یہ ہے ضرور کہ کوئی آدمی اگر پریشان رہتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی خاتون سے عشق ہی کرتا ہو۔ دنیا میں اور بہت سارے غم ہیں۔ فیض صاحب نے بھی تو کہا تھا نا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، تو یہ شعر اس کی طرف جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ شعر بہت صاف ہو گیا ہوگا۔ تو بس وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ غم قبول نہیں کرو گے یعنی عشق والا، تو دنیا کے دوسرے غموں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مثلا جان کا غم ہے، خاندان والوں کا غم ہے، اور بہت سارے دوسرے غم ہیں۔ اور آج کا زمانہ چونکہ بہت زیادہ جدید ہو گیا ہے، ماڈرن ہو گیا، تو
بہت سارے غم ویسے ہی پل گئے، ٹرانسپورٹ کا غم بھی کہہ سکتے ہیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے کرونا کا غم بھی ہے۔ تو بس اس شعر کے یہی کچھ مختصر معنی ہو سکتے تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب اس کا اگلا شعر ہے کہ یہ بھی مثال ایک طرح سے بن چکا ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اب اس میں کوئی خاص ایسا مشکل لفظ ہے نہیں، شب کہتے ہیں رات کو، آپ کو معلوم ہی ہے، تو بس یہ ایک لفظ ہے جس کے بارے میں ہم جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ میں شب غم یعنی غم کی رات کی کیفیت کس سے کہوں، کوئی اس قابل نظر ہی نہیں آتا، اور اگر نظر بھی آئے تو اس سے کہوں تو کیا کہوں، اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کا انداز کہاں سے لاؤں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو شب غم ہے یہ نہایت ہی بری بلا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک لمحہ جان کنی میں گزر رہا ہے، جان کنی میں گزر رہا ہے یعنی بس یوں سمجھ لی کہ بس جان نکال دیتا ہے، اور ہر سانس میں معاف کیجیے گا، اور ہر سانس میں موت کی سی کیفیت مجھ پہ گزرتی ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن موت ایک ہی دفعہ ہے اور میں مر جاؤں، لیکن یہ جو شب غم ہے اس میں تو میرا ایک ایک لمحہ موت کے منہ میں گزر رہا ہے، تو نہ میری جان چھوٹتی ہے، نہ موت کی تکلیفوں میں کوئی کمی نظر آتی ہے۔ ایک بار ہی مر جانا برا نہیں تھا، مگر یہ شب غم نے یعنی غم کی رات نے مجھے ایسی حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر لمحہ موت کی تمام تکلیفیں مجھ پر طاری ہو رہی ہیں، لیکن جان نہیں نکلتی۔ جان نکل جاتی تو یہ لمحہ بلمحہ مرنے کی تکلیفیں سہنے سے میری جان چھوٹ جاتی، میں رہائی پا جاتا۔ دیکھیے شاعر کا کمال کے شب غم کے متعلق حقیقتاً کچھ نہیں کہا، مگر جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ گیا، اور لفظوں میں ایسی تصویر کھینچ دی کہ کوئی بھی پہلو چھپا نہیں رہا۔ پھر یہ کہ ایک بار موت آ جاتی تو مجھے اس کے لیے تیار ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس سے شب غم کی پوری کیفیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ شعر کہا کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اب جو اگلا شعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ بھی ایک محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ شعر بھی خاصا مقبول ہے۔ شعر ہے کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو رسوائی ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے زیادہ بہتر تھا کہ دریائے سمندر میں ڈوب جاتے، تاکہ نہ کوئی جنازہ اٹھاتا اور نہ کہیں دفن ہوتے، اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اس رسوائی کا نقشہ شاعر نے دوسرے مصرعے میں پیش کیا ہے، یعنی جنازہ اٹھتا تو کوئی اس میں شامل نہ ہوتا، اور بے کسی کے سوا کسی کی رفاقت حاصل نہ ہوتی۔ رفاقت کا مطلب ہے کہ کسی کا ساتھ نہ ہوتا، اور جب قبر نہیں بنی تو اس پر کوئی دیا جلانے والا یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس رسوائی سے محفوظ رہنے کا صرف ایک پہلو ان کو نظر آیا کہ وہ ڈوب کے مر جائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے طور پہ اس شعر کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات ہے نہیں کہ جس کو ہم مزید تفصیل سے بیان کریں۔ اچھا، اب اگلا شعر ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب یہ شعر جو ہے یہ
اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ اس کے معنی جو ہیں وہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ یگانہ کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد یا اکیلا، اور یکتا کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ دی جا سکی ہو۔ اور دوئی کہتے ہیں دو کو، یعنی یہ وحدت کی ضد ہے۔ وحدت کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ واحد ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ الٹ لفظ ہے، یعنی اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دو چار ہونا جو ہے وہ یہاں پر نظر آنے کے یا دکھائی دینے کے معنوں میں مرزا نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں اکیلا اور بے نظیر ہے، بے مثل ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اگر اس کی ذات میں دوئی کا خفیف سا شائبہ بھی ہوتا تو ضرور کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا۔ خفیف یعنی ہلکا سا، تو اس میں وہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، اگر وہ دو ہوتے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ضرور آ جاتے، لیکن وہ اکیلا ہے، اور پھر وہ اسے پھر ظاہر آنکھوں سے کون دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس بس سے اللہ میاں کی انہوں نے اس میں وہ تعریف بیان کی ہے۔ اچھا، اب جو ہم شعر، اور وہ اس غزل کا آخری شعر ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ شعر بھی مثال کے طور پہ کافی استعمال ہوتا ہے۔ آپ اکثر مضامین پڑھتے ہوں گے، اس میں لوگ اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، یا جہاں پڑھے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ تو شعر ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ دیکھیے اس میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ شعر جو ہے، اس کا مطلب سمجھانے سے پہلے ہم آپ کو اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتے ہیں۔ مسائل ہے مسئلے کی جمع، یعنی ایک اگر ہم استعمال کریں گے تو کہیں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اور اگر ہم زیادہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی مسائل یہ ہیں۔ تو اس میں کوئی خاص ایسی مشکل نہیں ہے۔ بادہ خار کہتے ہیں شراب پینے والے کو، اور ولی تو آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ بھائی مرزا غالب، تم تو تصوف کے اور روحانیت کے ایسے مسئلے پیش کرتے ہو، اور پھر تمہارا انداز بیان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ تو ولیوں کی سی باتیں ہیں، اگر تم شرابی نہ ہوتے تو ہم تو تمہیں بھائی ولی سمجھتے۔ اب مرزا نے پہلے مصرے میں اپنی جو خصوصیتیں بیان کی ہیں انہیں خود ستائی یعنی خود تعریف اپنی کرنا یا ویسے ہی باتیں بنانا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ خوبیاں ان کے کلام میں جگہ جگہ ملتی ہیں، صرف تصوف کے مسائل ہی نہیں بلکہ فلسفہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور عام معاملات محبت بھی وہ ایسے اچھوتے انداز میں پیش کرتے ہیں جس کی کوئی مثال مشکل سے ملے گی۔ یہ جوہر تو واقعی ان کے اندر موجود تھا۔ تو غالب کا یہ شعر جو ہے یہ ایک طرح سے یوں بھی سچا ہے کہ غالب یقیناً ان کا علم تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور وہ ان مسئلوں پر لوگوں سے بات کیا کرتے تھے اور کافی دلچسپی لیتے تھے۔ تو یہ شعر جو ہے، اگر اس کی آپ کو مزید ضرورت تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس شعر کے بارے میں کچھ مزید تفاصیل لینی ہو یا مزید شرح چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، تو پھر کمنٹس میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے
چند اشعار تھے جو کل کی نشست میں باقی رہ گئے تھے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ غزل کم از کم آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ تو بس ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان پروگراموں کے ذریعے سے ہم غالب کی شاعری آپ کو تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کریں، حالانکہ اس میں بہت گہرائی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے حق تو ادا نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھ لیا۔ تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔